بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر بروز جمعہ 200 بار درود شریف پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ ہمارے پیارے مسلمان بھائیوں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں جمعۃ المبارک کی نعمت سے نوازا۔ افسوس ہم نہ قدرے جمعہ شریف کو بھی عام دنوں کی طرح غفلت میں گزار دیتے ہیں، حالانکہ یوم جمعہ عید ہے۔ جمعہ سب دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ کے روز جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی، جمعہ کی رات دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے، جمعہ کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا۔ جمعہ کے روز مرنے والا خوش نصیب مسلمان شہید کا رتبہ پاتا اور عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ علماء کرام کے فرمان کے مطابق جمعہ کو حج ہو تو اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہے۔ جمعہ کی ایک نیکی کا ثواب 70 گناہ ہے۔ جمعہ کے روز گناہ کا عذاب بھی 70 گناہ ہے۔ جمعۃ المبارک کے فضائل کے تو کیا کہنے، اللہ تعالیٰ نے جمعۃ المبارک کے نام کی ایک پوری سورۃ الجمعہ نازل فرمائی ہے، جو کہ قرآن مجید کے 28ویں پارے میں جگمگا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جمعۃ المبارک کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والوں، جب نماز جمعہ کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ جمعہ کا معنی و مفہوم، علماء کرام فرماتے ہیں چونکہ اس دن تمام مخلوقات وجود میں اکٹھی ہوئی کہ تکمیل خلق اسی دن ہوئی، نیز حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام کی مٹی اسی دن جمع ہوئی، نیز اس دن میں لوگ جمع ہو کر نماز جمعہ ادا کرتے ہیں۔ ان وجوہ سے اسے جمعہ کہتے ہیں۔ اسلام سے پہلے اہل عرب اسے عروبہ کہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 500 جمعے پڑھے، اس لیے کہ جمعہ بعد ہجرت شروع ہوا، جس کے بعد 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی شریف رہی۔ اس عرصے میں جمعے اتنے ہی ہوتے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 جمعے کی نماز سستی کے سبب چھوڑ دے، اللہ اس کے دل پر مہر کر دے گا۔ جمعہ فرض عین ہے اور اس کی فرضیت ظہر سے زیادہ مؤکد یعنی تاکیدی ہے، اور اس کا منکر اسلام سے خارج ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ حضرت حمید بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بیماری نکال کر شفا داخل کرتا ہے۔ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پہلی صدی میں سحری کے وقت اور فجر کے بعد راستوں کو لوگوں سے بھرا ہوا دیکھا جاتا تھا۔ وہ چراغ لیے ہوئے نماز جمعہ کے لیے جامعہ مسجد کی طرف جاتے، گویا عید کا دن ہو، حتیٰ کہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ پس کہا گیا، اسلام میں جو پہلی بدعت ظاہر ہوئی وہ جامعہ مسجد کی طرف جلدی جانے کو چھوڑنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کی نماز مساکین کا حج ہے، اور دوسری روایت میں ہے، جمعہ کی نماز غریبوں کا حج ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ تمہارے لیے ہر جمعہ کے دن میں ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے، لہٰذا جمعہ کی نماز کے لیے جلدی نکلنا حج ہے، اور جمعہ کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے لیے انتظار کرنا عمرہ ہے۔
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز جمعہ کے بعد عصر کی نماز پڑھنے تک مسجد میں ہی رہے اور اگر نماز مغرب تک ٹھہرے تو افضل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس نے جامع مسجد میں جمعہ ادا کرنے کے بعد وہیں رک کر نماز عصر پڑھی اس کے لیے حج کا ثواب ہے، اور جس نے وہیں رک کر مغرب کی نماز پڑھی اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ جہاں جمعہ پڑھا جاتا ہے اس کو جامع مسجد بولتے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے پا کر اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ اس کو ضرور دے گا، اور وہ گھڑی مختصر ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن جس ساعت کی خواہش کی جاتی ہے اسے عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک تلاش کرو۔ علماء کرام فرماتے ہیں قبولیت دعا کی ساعتوں کے بارے میں 2 اقوال قوی ہیں۔ نمبر 1 امام کے خطبے کے لیے بیٹھنے سے ختم نماز تک۔ نمبر 2 جمعہ کی پہلی ساعت۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جس میں اللہ تعالی جہنم سے 6 لاکھ آزاد نہ کرتا ہو جن پر جہنم واجب ہو گیا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روز جمعہ یا شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب مرے گا عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا، اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر ہوگی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ کے دن نہائے اس کے گناہ اور خطا مٹا دی جاتی ہیں، اور جب چلنا شروع کرے تو ہر قدم پر 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور دوسری روایت میں ہے ہر قدم پر 20 سال کا عمل لکھا جاتا ہے، اور جب نماز سے فارغ ہو تو اسے 200 برس کے عمل کا اجر ملتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے حضور اعمال پیش ہوتے ہیں، اور انبیاء کرام علیہم السلام اور ماں باپ کے سامنے ہر جمعہ کو وہ نیکیوں پر خوش ہوتے ہیں، اور ان کے چہروں کی صفائی و تابش بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے وفات پانے والوں کو اپنے گناہوں سے رنج نہ پہنچاؤ۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کی نماز پڑھی اس دن کا روزہ رکھا، کسی مریض کی عیادت کی، کسی جنازے میں حاضر ہوا اور کسی نکاح میں شرکت کی تو جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔